हाय व्यूअर्स, प्रोग्राम दी कमर चीमा शो के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब। और आज के जो प्रोग्राम का हमारा मौजू है वो इस बारे में है कि पाकिस्तान ने जो इतनी कुर्बानियां दी, इतनी सेक्रीफाइसेस की, उसके बाद भी पाकिस्तान को एज सच दुनिया से वो रिकग्निशन नहीं मिल रही जो कि पाकिस्तान को मिलनी चाहिए। पाकिस्तान ने जो अमन के लिए इतनी एफर्ट्स की और पाकिस्तान ने टेररिज्म के खिलाफ इतनी सेक्रीफाइसेस दी, उसके बाद भी दुनिया वो सपोर्ट नहीं करी जो दुनिया को सपोर्ट करनी चाहिए। और इतनी कुर्बानियों के बाद भी बात मतलब इधर अंदाजे से बहुत आगे चली गई है। ट्रेजेडी ये नहीं है कि दुनिया हमें कैसे देख रही है, मतलब ट्रेजेडी ये है कि हमारी इतनी कुर्बानियों सेक्रीफाइसेस के बाद दुनिया को हमें जैसे देखना चाहिए वैसे नहीं देख रही, हमें सपोर्ट वो नहीं मिल रही। और इस सब का हम ये भी ले सकते हैं कि क्या जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एब्सोल्युटली नो डायरेक्ट कहा था, उसके बाद क्या ये हमें सजा मिल रही है दुनिया की तरफ से कि हमें वो रिकग्निशन नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए थी। और क्यों हमारी कुर्बानियों को इस तरह से डॉलर्स में तोला जाता है, या हर दफा हमारी कुर्बानियों हमें एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ती हैं अपनी कुर्बानियों को लेके। तो इस सब पे हम बात करेंगे। तो जी कमर चीमा साहब, जी। मैं मैंने जी आपसे जी। एक चीज पूछनी थी कि जिस तरह हमने इतनी कुर्बानियां दी फाइट अगेंस्ट टेररिज्म में, जिस वॉर ऑन टेरर, हर जगह हमने कुर्बानियां दी, तो हमें हमारी सेक्रीफाइसेस को दुनिया उस तरह से क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करती जिस तरह से करना चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया दुआ। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बड़ा ट्रिकी सवाल है कि दुनिया हम पे एतबार क्यों नहीं करती। इस सवाल में भी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। इसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जा सकता है। अगर मैं इसको देखूंगा तो मेरा लेंस इस तरह है कि मगरब दुनिया क्या समझती है, दुनिया क्या समझती है और हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या था, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। दुनिया ये समझती है जनाब कि आपने सारे जो दहशतगर्द ग्रुप थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, ये दुनिया कहती है। पाकिस्तान कहता है नहीं, हमने सारे दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे थे जो उस प्रव्यू में नहीं आते थे क्योंकि उन्होंने वेपन्स ड्रॉप कर दिए थे। उन्होंने वेपन्स ड्रॉप कर दिए थे, लेकिन उनका माजी का जो रोल है उसको अगर आप दहशतगर्दी से मिलाएंगे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि माजी में वो जिहाद कर रहे थे। दिस इज काइंड ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, लेकिन इसको मैं समझाता हूँ आपको। दुनिया कहती है जी कि ठीक है, अलकायदा के खिलाफ आपने ऑपरेशन किया, टीटीपी के खिलाफ किया, कुछ इंटरनेशनल ग्रुप्स को आपने दहशतगर्द करार दिया, कुछ आपके इंटरनल ग्रुप जो थे दहशतगर्द थे, तो आपने उस पर तो काम किया, लेकिन मेजॉरिटी जो था वो आपका जारी बात है वो दहशत ग्रुप थे जो पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे थे। अफगानिस्तान के रिलेटेड जो दहशतगर्द ग्रुप थे, जिसमें उनमें अलकायदा आ जाती है, टीटीपी आ जाती है, इवन कि अफगान तालिबान को भी पाकिस्तान ने दहशतगर्द करार दिया हुआ था क्योंकि वो अक़वाम मुत्तहिदा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन थे उसके ऊपर। और ये इल्जाम लगता है कि भाई आप जो है उनके साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं। सो वो ऑब्वियसली मगरब जो है, जिस तरह सेक्रेटरी ब्लिंकन, यूएस सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने थोड़े दिन पहले कांग्रेस में कहा कि अमेरिका पाकिस्तान जो है हमारे मफादात के खिलाफ भी काम करता रहा और हमारे मफादात को प्रोटेक्ट भी करता रहा। सो इस तरह का रोल है। और मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया में इसी तरह होता है। कई दफा हम ईरान भी इसी तरह कर रहा है। मजे की बात यह है कि ईरान जो है वो अमेरिका के मफादात के हक में काम कर रहा था अफगानिस्तान में, लेकिन सीरिया में और इराक में या बाकी जगहों पे उनके मफादात के खिलाफ काम कर रहा था। ये भी एक कहानी है। सो हमारा ये था कि जो दुनिया ने हमें क्यों कहा, और जिस तरह के फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली FATF उन्होंने डाल दिया और कहा जी कि जी आप ग्रे लिस्ट में हैं, हम आपकी जो एंटी टेररिस्ट लॉज हैं, टेरर फाइनेंसिंग के लॉज हैं, काउंटरिंग टेररिज्म के लॉज हैं, उनको हम चेक करेंगे, हम उनको देखेंगे कि आप उस पर क्या करते हैं, आपको वो क्या चीज़ है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो वो करनी चाहिए। लेकिन हम समझते थे कि हमने तो चीज़ें ठीक की हुई हैं सारी। अब इस सारी चीज़ में अगर देखा जाए इसमें दुआ, तो जो ईस्टर्न बॉर्डर पे थी, जैसे कि जैश ए मोहम्मद था, या क्या नाम है उसका, जो हाफिज सईद के ग्रुप थे, लश्कर ए तैयबा वगैरह थे, ये सारे के सारे ग्रुप जो थे दुआ, ये इन्होंने वेपन्स तो ड्रॉप कर दिए, लेकिन इनका माजी का किरदार इस तरह का था कि उसको दहशतगर्दी के प्रिव्यू में ले आया गया।
अब हमारे पास ऑब्वियसली चॉइस नहीं है, क्योंकि एक माजी में स्टेट की पॉलिसी रही है कि जहाज चल रहा था, अफगानिस्तान में भी जहाज उस वक्त जायज़ था, पूरी दुनिया समझती थी कि अफगानिस्तान में जहाज होना चाहिए, सोवियत यूनियन को डिसइंटीग्रेट करना चाहिए। लेकिन अभी जो है वो जो कश्मीर का जहाद है, उस वक्त हमने जब शुरू हुआ तो ये ग्रुप्स बने, ये गए, इन्होंने जहाद किया और बाद में वापस आ गए। जब 9/11 के बाद मुशर्रफ साहब ने कहा भाई नहीं ये तो नहीं हो सकता, सो इनको डिसआर्म करें, इनको डिसइंटीग्रेट करें और उनको कहें जी कि बस। सो ये जो पाकिस्तान की तकसीम थी ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर, ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर, ये वो तकसीम थी जिसको दुनिया कहती है कि नहीं, आपने जो ईस्टर्न बॉर्डर पे ग्रुप्स थे उनको भी पनिश करना है। अब हुकूमत कहती थी कि भाई जिन लोगों के वेपन्स नहीं हैं, जो हमें रियासत को मारते नहीं हैं, जो रियासत को चैलेंज नहीं करते, तो हम उनके खिलाफ क्या करें। तो उस सिलसिले में फिर ये हुआ कि हमारे लिए जो प्रॉब्लम बनी वो ये बनी कि हमने वहाँ पे जो हाफिज सईद ग्रुप के जो लोग थे, लश्कर ए तैयबा के या जैश मोहम्मद के, उन्होंने क्योंकि चैलेंज नहीं किया, हमने उनको कुछ कहा ही नहीं है। अब इसमें जो दुआ इंपॉर्टेंट चीज थी, अगर दुनिया हम पे ट्रस्ट करती, अगर हम इन ग्रुप्स के हवाले से कोई पार्लियामेंट में डिस्कशन कर लेते कि भाई हम क्या कर रहे हैं, या हम ये जैसे फॉर एग्जांपल हम वेस्टर्न बॉर्डर के हवाले से डिस्कशन कर लेते, जी ये तो वो ग्रुप्स हैं जिनको हमने दहशतगर्द करार दे दिया है, और ये वो इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही है कि जो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे ग्रुप्स हैं इनको साथ क्या करना है। उस पे फिर ये था कि ये जितने ग्रुप्स थे इनके ऊपर बहस होती, डिस्कशन होती, रियासत ये कहती हाँ इनको पनिश करना है, पॉलिटिकल पार्टीज कहती पनिश करना है, या पॉलिटिकल पार्टीज कहती इनको इसी तरह छोड़ देना क्योंकि अब ये जिहाद नहीं कर रहे। तो एक क्लैरिटी एस्टैब्लिश होती थी। लेकिन क्योंकि एक पॉलिटिकल डिसीजन ना लिया गया और एट द एंड ऑफ द डे फिर एफएटीएफ ने हमें उस ग्रुप में हमें मालूम ग्रे लिस्ट में डाल दिया कि जी आज आप भी टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं। और फिर जो रिसेंटली इन्होंने कुछ किया था वो ये था कि उन्होंने कहा जी कि स्पेसिफिक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है जिनको आप इम्प्लीमेंट करें। और ये जो 27 में से 24-25 पॉइंट्स हमने कर लिए थे, उनमें से ये एक आधा पॉइंट जो रह गया था वो प्रोसिक्यूशन के हवाले से था कि जो लोग जिनके ऊपर केसेस हैं उनको प्रोसिक्यूट करें, और जो स्पेसिफिक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है उनके ऊपर आप काम करें। अब हाफिज सईद के ऊपर आई थिंक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 1373 है, तो वो ऐसे कैसे पड़ा हुआ था। और ये इसके ऊपर तो हमने बड़ी बात की माजी में भी कि देखें अगर स्टेट ने इनको पनिश करना है, अगर किसी बंदे के ऊपर एफआईआर दर्ज है तो उसको कभी भी पिक उठाया जा सकता है, उसके ऊपर कभी भी स्टेट जो है वो कर सकती है। सिक्योरिटी काउंसिल ने के पास भी यही था कि अगर उसके पास ये था मैंडेट है कि वो किसी वक्त भी आपको पनिश कर सकता है क्योंकि उनके ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है। तो उन्होंने यही किया कि उन्होंने हमें पनिश किया जो ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो हमारे इंडिया बॉर्डर के रिलेटेड नॉन स्टेट एक्टर्स माजी में काम करते रहे, जिन्होंने बाद में वेपन्स ड्रॉप कर दी और कहा कि हम अब कोई जहाद या इस तरह की चीज नहीं कर रहे। सो ये एक कंफ्यूजन रही। और फिर क्योंकि हम अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ उस तरह कोऑपरेट नहीं कर रहे थे हर चीज में, जिन्होंने कहा जरा इनको अब इस चीज से दबाएं। माजी में भारत बहुत कहता रहा मगरबी ममालिक को कि आप पाकिस्तान को कहें इन ग्रुप्स के खिलाफ भी कुछ करें, लेकिन हमने अमेरिका भी खामोश रहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। अभी उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान से अफगानिस्तान में काम लेना है तो हम आपको इनको जो ईस्टर्न बॉर्डर पे और एफएटीएफ में ये रगड़ें ताकि पाकिस्तान जो है वो करे। सो दुनिया हम पे इसलिए ट्रस्ट नहीं करती रही। और फिर हमने क्या किया कि हमने इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल कंसेंसस ना लिया, कोई भी पॉलिटिकल कंसेंसस लेते थे सजा देनी है या सजा नहीं देनी ईस्टर्न बॉर्डर के रिलेटेड जो नॉन स्टेट एक्टर्स माजी में रहे, उससे फिर हमें ये था कि हमें कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाता, कोई ना कोई चीज पता चल जाती। लेकिन फिर ये ट्रस्ट ना करना, और फिर अभी हमें पनिश किया जा रहा है। क्रिकेट टीम चली गई न्यूजीलैंड की, इंग्लैंड ने दौरा खराब कर दिया और हमें पनिश किया जा रहा है भाई आपने माजी में ऐसे कर आप ये है बेसिकली पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, ये कोई सिक्योरिटी के डिसीजंस नहीं है। वो जिस तरह जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं शेख रशीद साहब, वो कह रहे थे कि जनाब इतनी तो न्यूजीलैंड में फौज नहीं है जितनी हमने इनकी टीम पे लगा दी है। और दूसरा एक और चीज, मेरा सवाल थोड़ा लंबा हो गया है, जवाब थोड़ा लंबा हो गया आरजू, लेकिन एक अहम बात है दुआ, अहम बात यह है कि जो हमें चीज करनी है, जब इमरान खान साहब हमारे वजीर आजम पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहते हैं कि उसामा बिन लादेन शहीद है, तो फिर लोग तो आप पे शक करेंगे, वो तो कहेंगे आप किस तरह की सोच रखते हैं। जब शाहमूद कुरैशी साहब जो टोलो न्यूज को इंटरव्यू देते हैं और उनसे पूछा जाता है कि उसामा बिन लादेन शहीद है कि जो है वो मर गया था, तो वो कहते हैं मैं इसका जवाब नहीं दूंगा।
اور جب ملا کیا نام ہے یہ صوفی صاحب جو اس وقت جامعہ حفظہ میں ہیں، یہ مولانا عبدالعزیز صاحب گن پکڑ کے اور ریاست کو چیلنج کریں گے تو لوگ تو پھر یہ کہیں گے یار دیکھو یہ صحیح ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے، کہ آپ کے ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم آئی ہوئی ہے اور اسلام آباد میں ایک گروپ نے جو ہے نا وہ طالبان کے جھنڈے لہرا دیے ہیں، ہم تو اس کو بڑا نارمل لیتے ہیں، کہتے ہیں یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ٹھیک کر لیں گے، ہو جائیں گے، لیکن جو باہر کی دنیا وہ تو اس کو ایسے نہیں سمجھتی. جی تو سر جیسے ہمیں پتہ ہے کہ سب ریزنز یہی ہیں کہ ورلڈ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، تو لائک ہم بار بار اس وجہ سے زخم بھی کھاتے ہیں، تو اس کے باوجود ہم پھر سے ایک بار پھر سے ہم لائک تحریک طالبان کو معاف کرنے کو تیار ہیں، اور لائک جبکہ وہاں سے جواب ابھی یہی آ رہا ہے کہ وہ کیوں معافی مانگے، لائک ہم معاف کرنے کو تیار ہیں لیکن وہ ادھر سے یہی جواب آ رہا ہے کہ وہ کیوں معافی مانگے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو سوال ہی غلط ہے نا کہ ہم ان کو کہیں کہ آپ یہ کنفیوژن ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے آپ کو معاف نہیں کرنا، آپ ہم سے کہہ رہے ہیں معافی مانگ رہے ہیں، آپ ہم سے معافی مانگیں، ہم آپ سے معافی نہیں مانگیں گے. سو میرا خیال یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایک نئی ڈیولپمنٹس ہوئی تھی افغانستان میں، تو ایک نیا اسٹیپ لینا چاہ رہی تھی جس کو انہوں نے اگنور کر دیا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو پھر ہم کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک کے خلاف جو ہے وہ خطرات ہیں، خطرات تو ہر ملک کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے یا جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ اس کو ڈٹرمن کرے گی. اور پھر ابو آل یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ اگر آپ ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن کریں گے تو آپ کی لمیٹیشن ہے، کیونکہ زیادہ تر تو ٹی ٹی پی افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے، تو آپ کے پاس پولیٹیکل لیوریج ملے کہ آپ کی افغان طالبان آپ کے ساتھ ہیں، تو شاید ہم ٹی ٹی پی والوں کو کہ وہ ہتھیار ڈال دیں، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ہتھیار ڈالیں گے. میرا خیال ہے کہ وہ ان کو کہیں اور سے بھی سپورٹ رہے گی، اور ریجنل ایکٹرز بڑے ایکٹیو ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مشکل وقت میں ہے، ان کو دبائیں جتنا دبایا جا سکتا ہے. And I think this is what is important. جی تو سر یہ بات تو جہاں تک ٹی ٹی پی کی یہ بات تو ہوگی، لیکن جس طرح ابھی ریسنٹلی ہوا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کا چلے جانا اور پھر انگلینڈ کی ٹیم کا منع کر دینا، تو اس طرح لوگوں سے کرکٹ کو دور لے کے جانا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہمیں سائیکولوجیکلی ہٹ کر رہے ہیں؟ اور اس سب کا کیا پتہ ریزن جو ہے وہ پی ایم عمران خان نے جو ایبسلیوٹلی نو بولا تھا اس کی لائک ایک طرح سے سزا ہے، یا پنشمنٹ میں وہ کہہ رہے ہیں یا منع کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جناب ایبسلیوٹلی نو. ٹھیک ہے جی، نریندر عمران خان صاحب نے وہ کہا کہ جی انہوں نے ہم سے اڈے مانگے ہیں، جبکہ سوال کیا گیا بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ امریکہ کی کانگریس میں یہ سوال اٹھا کہ اور انہوں نے فوجیوں نے کہا کہ امریکی فوجیوں نے کہا کہ ہمیں داعش پہ حملے کرنے پڑیں گے، القاعدہ پہ تو ریجنل ہو سکتا ہے، ہمیں سپورٹ چاہیے، اڈے ملیں، لیکن امریکہ نے آج تک ہم سے اڈے مانگے نہیں ہیں. یہ بھی بات آئی تھی، میرا خیال ہے یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر موحد یوسف نے کہا تھا. تو اب یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا ہے اور اس چیز کو بھی سمجھنا ہے کہ کیا عمران خان کا یہ جو ایبسلیوٹلی نو کہنا تھا امریکی صحافی کو، یہ کیا ٹھیک تھا؟ یہ اس کی پنشمنٹ مل رہی ہے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں یس. میں اس بات پہ تھوڑے دن پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب آج بھی پاکستان میں ایک ٹویٹر ٹرینڈ چل رہا ہے ایبسلیوٹلی نو، جو ہے نا پرائس آف ایبسلیوٹلی نو کی ٹویٹر ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت پاکستان میں. اس کا یہ ہے کہ بھائی دیکھو عمران خان نے ایبسلیوٹلی نو کہا تھا تو دنیا، تو کیا ہمیں ایبسلیوٹلی نو کہہ کے ویسٹ سے لڑائی کر لینی چاہیے؟ یہ بھی کوئی سلوشن نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ وہ کیونکہ الیکشن ان کو پتہ ہے مشکل ہے آئندہ آنے والے، تو دیر از اے پروبیبلٹی، دیر آر چانسز، مجھے ایسے لگ رہا ہے دیر آر چانسز، دیر از اے پروبیبلٹی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایبسلیوٹلی نو اینٹی امریکن سینٹیمنٹس پاکستان میں ابھار سکتے ہیں. سو اس میں پرائز تو ہے ایبسلیوٹلی نو کہنے کی. اور تھوڑی دیر اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب جب آپ کے اپنے ڈومیسٹک جو پالیسی ہے، جو ڈومیسٹک پالیسی ہے اس کے حوالے سے اگر آپ نے کام کر رہے ہیں
اور ڈومیسٹک ایشوز ہیں تو اس میں فورن پالیسی ایشوز کو نہ لے کے آئیں. سو کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی جب ان کی ڈومیسٹکلی چیزیں کام نہیں کر رہی ہوتی تو فورن پالیسی ایشوز کو لوکل لیول پہ لے آتے ہیں, جس سے معاشرے میں ایک لوگ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب کو ایسے ہی کہنا چاہیے, مغرب ہمارے ساتھ زیادتیاں کر رہا ہے. لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے کاروبار, ہمارے مستقبل, ہمارے فیوچر جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں مغرب کے ساتھ. سو ان دیٹ وے ہمیں تھوڑا سا کیئرفل رہنا ہے. ہمیں ایبسولوٹلی نو کہنے کی سزا بالکل مل رہی ہے, لیکن کیا لفظ ایبسولوٹلی نو کہنا ضروری تھا؟ کیا اتنا زیادہ اونچا انٹرنیشنل میڈیا کو سنانا ضروری تھا؟ اگر بائیڈن سے آپ کی بات نہیں ہو رہی یا امریکی انتظامیہ آپ کو ٹیلی فون نہیں کر رہی تو کیا امریکی اداروں کو اس طرح انٹرویو دے کے بات کرنا ضروری تھا؟ یہ بھی کچھ سوالات ہیں میرا خیال ہے جن کا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو سوالات ہیں ان کی کیا ریپرکشنز ہیں. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں جو ایز اے پرائم منسٹر ان کو نہیں کرنا چاہیے تھی, اور ٹانٹ کیا ہے بائیڈن کے اوپر, اور جس طرح وہ اپنے آپ کو ری اسیس کر رہے ہیں. پہلے وہ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے جو ہم ان کو کہتے ہیں, اور سائیکولوجیکلی وہ ہمیں ہٹ کر رہے ہیں, فائنینشلی وہ ہمیں ہٹ کر رہے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اسی طرح دباؤ ان کا یہی ہے کیونکہ یہ سافٹ امیج چاہتے ہیں, اس طرح کی چیزیں. سو دیر از سم تھنگ وچ آئی بلیو کہ وچ از ویری مچ چیلنجنگ فار دا پاکستانی اسٹیٹ. جی تو اس پر میں ایک اور سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح بے شک ہمیں ورلڈ ٹرسٹ نہیں کرتا, لائک عمران خان کے ایبسلیوٹلی نو تو بہت بات کی بات ہے. اس سے پہلے بھی لائک ہمارا کوئی ایز سچ اتنا ورلڈ کو کوئی ہم پہ ٹرسٹ ایز سچ نہیں تھا اس ایبسلیوٹلی نو سے پہلے بھی. تو ہمیشہ سے ہماری قربانیوں اور ہماری سیکریفائسز کو وہ دنیا جو ہے وہ ڈالر میں ہی تولتی رہی ہے. تو ایسا کیوں ہے کہ ہماری ہمیشہ ہماری سیکریفائسز یا ہمیشہ ہماری ایفرٹس ایک طرح سے رائگاں کیوں چلی جاتی ہیں اور وہ ڈالر میں کیوں تولی جاتی ہیں؟ کہ انہیں یہی لگتا ہے کہ وہ ڈالرز ہمیں آتے ہیں یا ایڈ آتا ہے تو ہی ہم سیکریفائس دے رہے ہیں, ورنہ نہیں. دیکھیے یہ بھی ایک سوال ہے, اور پاکستان کا ایک بڑا طبقہ یہ سوال کرتا رہا ہے کہ جو ہمارے لیڈران ہیں انہوں نے مغرب سے سپورٹ لیا, پیسہ لیا, اور دہشت گردی کی جنگ میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جھونک دیا, جس سے ہمارے معاشرہ ٹوٹ گیا, جس سے ہمیں فائنینشلی, سوشلی, کلچرلی, ریلیجیسلی نقصان ہوا. میرا خیال ہے کہ امریکہ ظاہری بات ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر کسی سے بھی کام کرانا ہے تو آپ کو ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ تو بنانا ہے. تو ڈالر تو وہ ظاہری بات ہے اس چیز میں دیتے تھے, ان کو پتا ہے کہ یار اگر آپ نے کام کرنا ہے, اتحادی ہیں, پھر ہم بہت ساری چیزیں کر رہی ہیں, ہمارا بڑا ڈیمیج نقصان ہوا ہے, ہم ان کی جنگ میں گھس گئے. یہ تو ہمارے ملک کے اندر بھی دراصل آپ کو پتا ہے کہ ڈویژن ہے اس چیز میں, اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں جنگ میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا, ہمیں اس جنگ میں اپنے آپ کو لے کے نہیں جانا چاہیے تھا, کہ ہمارا اس جنگ میں جانا کوئی بنتا ہی نہیں تھا, ہم تو غیر ضروری اس جنگ میں چلے گئے. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو سچویشن ہے یہ بڑی اہم ہے کہ ہمیں کیا ہماری جو جنگ ہے وہ ڈالروں کے عوض تھی, یا جو ہماری جنگ ہے وہ واقعی وار اگینسٹ ٹیررزم ہے. میرا خیال ہے اس پہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا وہ سپلٹ اوپینین ہے. سیاستدانوں کی اس کو اور اینگل سے دیکھتے ہیں, اور ہماری جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے وہ اور اینگل سے دیکھتی ہے. ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں تھی, امریکہ نے جو کر دیا تھا, امریکہ جو کہہ رہا تھا, انٹرنیشنل سسٹم کی کمپلشنز تھیں کہ ہمیں اس کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے تھے. اور کیونکہ ہم نے کچھ سہارا بھی, ہم نے اپنے ڈومیسٹک میکانزم بھی ڈیولپ نہیں کیے ہوئے تھے کہ جس میں اگر ریاست کو ہی چیلنج کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں کل دیکھ رہا تھا کہ پاکستان نے پراکسیز کا استعمال کیا, ساری دنیا پراکسیز کا استعمال کرتی ہے, ایران نے بھی پراکسیز کا استعمال کیا. تو جو پراکسیز کا پاکستان نے استعمال کیا, انہوں نے جب پاکستان نے ان کو ابینڈن کیا تو انہوں نے پاکستان کو ٹارگٹ کیا. جبکہ جن پراکسیز کا استعمال ایران نے کیا, ایران نے بھی تو مڈل ایسٹ میں پراکسیز کا استعمال کیا, تو وہ بھی ان کا انہوں نے بڑا ان کو ہٹ بیک نہیں کیا. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تھوڑی سی امپورٹنٹ ہے ہمیں سمجھنے کے لیے کہ ہم ڈالر کے اگینسٹ کام کرتے رہے ہیں یا واقعی we were motivated to fight war against terrorism. میرا خیال ہے اس کے مکس جواب ہیں, اور مکس جواب یہ ہے کہ کچھ طبقہ شاید یہ سمجھتا ہوگا امریکہ سے ایڈ آ رہی ہے بس لگے رہو, اور موٹیویٹڈ نہیں تھا
واقعی ایکسٹریمزم کو یا ایکسٹریمسٹ نیٹورکس کو ایلیمینیٹ کرنے میں یا ٹیررزم کے کچھ طبقہ, ناٹ سارے لیکن بہت سارا طبقہ ہماری ساری لا انفورسمنٹ کے لوگوں نے جو جانیں دی ہیں, دیٹ واز ٹو فائٹ اگینسٹ ٹیررزم اور ریاست کو بچانے کے. لیکن جو ہمارے پولیٹیکل اپریٹس ہے وہ اس طرح کنسرن نہیں تھا, ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کس اسکیل کی چیز ہے اور اس سے ہمارے معاشرے میں کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں. کیونکہ آپ یہ چیز بھی دیکھیں کہ پچھلے 20-22 سالوں میں پاکستان میں 4 حکومتیں نہیں ہیں, مشرف, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور عمران خان. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کتنی زیادہ تقسیم ہے اس وقت ملک کے اندر, کہ پچھلے 20-22 سالوں میں ہر دفعہ ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے اور کوئی بھی گورنمنٹ اتنی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریپیٹ کر سکے پاور میں, جبکہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تقسیم بہت زیادہ ہے. سو اس تقسیم ہونے کی وجہ سے ہم لوگ فیصلے بھی نہیں کر پائے, لانگ ٹرم سوچ بھی نہیں سکے, اور یہ ایک آبویسلی نقصان جو ہے وہ رہا ہے ہمیں. سو کچھ لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈالروں کے لیے کیا, اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ واقعی ہماری ضرورت تھی. لیکن آبویسلی یہ دہشت گردی کی جنگ ہماری ضرورت تھی, ہمیں یہ ونس فار آل لڑنی پڑنی تھی. لیکن ہم اس کا اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکے جس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے تھا, جس طرح ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو مدد کی اس وار اینڈ ٹیرر میں. آج جب وہ جا رہے تھے یا افغانستان سے چلے گئے تھے تو ہمارے ان سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے تھے, لیکن ہمارے ان سے اچھے تعلقات نہیں ہیں. ہم نے قربانیاں بھی دے دی, سب کچھ کر دیا, نقصان بھی ہو گیا ملک میں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم جو ہیں وہ دے آر میکنگ اس ایز اف وی آر دا لوزرز, اور ہمیں وہ جو کر رہے ہیں. سو میرا خیال ہے اس میں کہیں نہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ جو پولیٹیکل فال آؤٹ ساری سچویشن کا ضرور ہے. جی سر, اس پہ ایک اور بات بھی بنتی ہے کہ جس طرح ہم لوگ پہلے بھی امن پہ کافی ساری سیکریفائسز وغیرہ دے چکے ہیں, تو ابھی جس طرح اب اسلام آباد میں انتہا پسندی کا لیول ہوا ہے کافی سارا, تو کیا یہ ہے کہ ہم افغانستان میں امن کی ضمانت دے سکتے ہیں؟ ہم کیسے دے سکتے ہیں جب آلریڈی ہم پہ ورلڈ ٹرسٹ نہیں کرتا آلریڈی, تو ہم افغانستان میں کیا امن کی ضمانت دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, افغانستان میں امن کی ضمانت ہم تو نہیں دے سکتے, یہ تو طالبان ہی دے سکتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے. لیکن آبویسلی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کا تھوڑا بہت اثر رسوخ افغانستان میں ہے, جو کہ حقیقت ہے, تھوڑا زیادہ نہیں ہے لیکن ہے, صحیح ہے. سو یہ چیز تو بڑی کلیئر ہے. سو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارا اثر رسوخ ہے لیکن زیادہ نہیں ہے. اور جو میں نے کہا نا تھوڑی دیر پہلے, جو ساری ڈسکشن میں بات رہی کہ جو پولیٹیکل کمٹمنٹ نہیں ہے ایکسٹریمزم کو ختم کرنے کی, اور جو ہاف ہارٹیڈ اٹیمپٹس نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں, سو اس لیے اسلام آباد میں کچھ گروپس کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ کہہ رہے تھے جی کہ پاکستان میں اسلام آباد میں 551 مدارس ہیں, مدرسے ہیں آئی تھنک, جن میں سے ایک ہی مدرسہ ہے وہ جو پرابلم کرتا ہے, جو ریاست کو چیلنج کرتا ہے. تو ریاست اتنی مضبوط نہیں ہے نا, ڈرتی ہے ریاست, تو ریاست کیا کرے. سو آئی تھنک دا سچویشن ان افغانستان از ڈفرنٹ فرام دا سچویشن ان اسلام آباد. یہ تو ایک گروپ ہے, ان کو وہ ظاہری بات ہے مینج کر لیا گیا ہے, لیکن لانگ ٹرم مینج نہیں کر سکتے, لانگ ٹرم رول آف لاز امپلیمنٹ نہیں کر سکتے بیکاز دا اسٹیٹ فیئرس. جی بہت بہت شکریہ سر. یہی ہم ویورز, یہی بات ہو رہی تھی ہماری کہ کیا یہ سب ایبسلیوٹلی نو کی کہنے کے بعد کی پنشمنٹ مل رہی ہے یا نہیں, یا وقت اور حالات ہمیں کہاں لے جائیں گے. اس بارے میں ہمارے خود حکومتی اہلکار بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں. تو ایز سچ ہماری کمزور معیشت, یا پھر بظاہر ناکام خارجہ پالیسی ہم کہہ سکتے ہیں, یا پھر اندرونی جھگڑے, جب تک ہم ان سے نہیں نمٹ سکتے تو ہم ورلڈ کو کیسے خود پہ ٹرسٹ کرا سکتے ہیں. تو یہ ہماری ڈسکشن کا اینڈ تھا. بہت بہت شکریہ.